اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صلوات محمد وعلى محمد. اتنے جلیل القدر علماء تشریف فرما ہے، خطیبوں کی بزم ہے، مومنین کا اجتماع ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس 10-12 علماء و خطبہ کا اتباع کرتے ہوئے میں مرحوم کے بارے میں کچھ عرض کروں یا مرحوم کے ذکر کے بجائے ان کا ذکر کروں جن کا ذکر سننے کے لیے مرحوم دوڑ دوڑ کر جاتے تھے. میرا خیال یہی ہے کہ جو مرحوم کو اہل بیت طیبین و طاہرین سے عشق تھا، ان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے کہ میں محب اہل بیت تھا لیکن گناہ تو مجھ سے بھی سرزد ہوئے ہوں گے. میرا ذکر نہ کرو، ان کا ذکر کرو جن کی زبان بھی عصمت پوش تھی اور کردار بھی عصمت پوش تھا. عزیزوں، یہ مجلسیں بہت اہم ہیں. ہم ابھی ان حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، ہم خالی ان میں عمر میں بڑے ہیں، ان سے باقی کی چیزیں بڑے نہیں، چھوٹے ہیں سب سے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ مجلسوں ہی نے اس قوم کو بنایا تھا، مجلسوں ہی نے بگاڑا بھی، اور مجلسیں ہی صرف وہ جو دوبارہ اس کو سنبھال سکتی ہیں. دوسرا کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ نہیں. یہ میرے عمر میں چھوٹے ہیں، اس لیے میرا تو چراغ زندگی خاموش ہونے والا ہے. میں ان حضرات کو وصیت کرتا ہوں، اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ قوم کے جس کے بنانے میں اہل بیت کا خون شریک ہے، اس کو مرنے نہ دیجیے، اس کو زندہ رکھیے. عزیزوں، ارشاد الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی انسان، کوئی وہ انسانی نفس، کوئی بھی ایسی ذی روح جو دنیا میں موجود ہے یا آسمانوں پر موجود ہے یا کہیں موجود ہے، اس کے لیے ایکسیپشن ہے ہی نہیں، سب کو مرنا ہے. مگر مرنے کے معنی یہ نہیں کہ فنا ہو جانا. مرنے کے معنی ہے ہم جسے مردہ سمجھیں. اگر وہ واقعی مردہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ بن کر آنے کا کیا سوال پیدا ہو. آنکھوں میں پردہ پڑتا ہے. میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے سماعت فرمائیے. آج میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے فوراً بھاگنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، اور ضرور اٹھائیے، سوال اٹھائیے، جھنجھوڑ کے اٹھائیے اس کو، اٹھ ذہن سے کام لیجیے، پھر وہ سوال آپ کریں. میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے آپ کے سوال کے بارے میں معلوم ہے وہ میں ضرور پیش کروں. ٹیلی فون سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ارشاد الہی ہے کہ ہر نفس انسانی کے لیے موت ہے، مگر موت نہیں ہے، تمہاری زندگی کے پر پردہ پڑ جاتا ہے. اگر تم مرنے کے بعد بھی کہیں نہیں ہو تو ایصال ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ پہنچا رہے ہیں، ہوا کو تو نہیں پہنچائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، ہم اس کو بھیج رہے ہیں، وہ اس کو ریسیو کرے گا. تو عزیزوں، موت 3 طرح کی ہوتی ہے. ہمارا ایک تصور یہ ہے کہ موت، آدمی کی سانس رک گئی، موت آ گئی، دل کی دھڑکن رک گئی، موت آ گئی، آنکھیں پلٹ گئیں، موت آ گئی. موت 3 طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو موت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک موت تو یہی ہے، دل کی حرکت بند ہوئی، ڈاکٹر نے کہا مر گئے، ہم مر گئے، قصہ ختم ہو گیا. یہ موت ظاہری موت ہے.
انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آتما اسی روح اس کی برقرار رہتی ہے. اس موت سے آپ نہیں بچ سکتے. آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو پرسوں یہ موت آ کے رہے گی. دو موتیں میاں رضوان صاحب بھائی آپ تشریف ہیں، دو موتیں اور ہیں جو اس موت سے زیادہ گمبھیر ہیں، اس سے بڑی مصیبت ہیں. ان موتوں سے آپ اپنے کو، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ایک موت ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ الجاہل میت ولو کان حیا والعالم حی ولو کان میتا. ایک آدمی ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، پالیٹکس کھیل رہا ہے. کھیلی جاتی ہے پالیٹکس، جس میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ویسی پالیٹکس بھی کھیلی جاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن وہ جاہل ہے. دیکھنے میں وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے. کیوں؟ زندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مردہ ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے. عالم کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جاہل ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے. اب مجھے باتیں بہت کرنا ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو روک دیا کہ 1 منٹ کی بھی اجازت نہیں دوں گا تو میری مجلس ٹھیک 4 بجے ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں یہاں پر. ایک موت ہے جہالت کی، جس میں آج یہ ایک زمانے کی بہت انٹیلیجنٹ قوم مبتلا ہے، اور یہ رسول کی حدیث ہے کہ جاہل مردہ ہے، اس کا کمیونٹی ہماری مردہ ہے. دوسری موت کون سی ہے؟ یہ بھی رسول کی حدیث ہے. ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں، موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی مل کر آ رہا ہوں، اسی لیے بہت ہی سرل بھاشا میں آپ سے بات کروں گا. تو جو اردو بھی ہوگی اور ہندی بھی ہوگی، جو ہندوستانی کہی جاتی ہے، تاکہ آپ بھی سمجھیں اور وہ بھی سمجھیں. دوسری موت کیا ہے؟ الفقر هو الموت الاکبر. میری سانس جب رکے گی تو میں مر جاؤں گا، میری بیوی تھوڑی مرے گی، میرے بچے تھوڑی مریں گے. لیکن الموت هو الفقر هو الموت الاکبر. فقر و فاقہ، غریبی، مفلسی، یہ چھوٹی موت نہیں ہے. وہ جو سانس رکنے سے آتی ہے وہ چھوٹی موت ہے. بڑی موت یہ ہے، سانس رکتی ہے تو ایک آدمی مرتا ہے، جب فقر کی مار ہوتی ہے تو پورا خاندان مر جاتا ہے. پڑھوں کہ نہ پڑھوں یہ سب بتائیے، سنیں گے آپ؟ اب بابا والی مجلس تو وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے مخالف تھوڑی، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن کچھ آپ کو باتیں بتانا بھی تو ہے. الفقر هو الموت الاکبر. فقر اور غربت، پیسے کا نہ ہونا، یہ بڑی موت ہے. آج ہماری قوم جہالت کی موت میں مبتلا ہے اور غربت کی موت میں. میں بھی راستے میں آ رہا تھا، ہمارے نیئر میں ماشاء اللہ. آپ لوگ کہتے ہیں بی جے پی کے زمانے میں ہم کیسے ترقی کریں گے. انہیں کیسے ترقی کی؟ آئیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں نے زندہ ثبوت موجود ہے آپ کے سامنے. مجھے یش بھارتی اب تک نہ ملا، نہ ملے گا انشاءاللہ. ان کو مل گیا یش بھارتی. میری 50,000 پر مہینہ کی آمدنی نہیں ہوئی، ان کی ہو گئی. جو محنت دنیا میں میں نے سیاسیات تھا، جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں تھا پڑھا ہوا، میں نے کہا آج پڑھنے میرے ذہن میں ہے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہا ہے. لیکن آپ کے کہنے سے مجھے یاد آ گیا، وید میں ہے. ایک زبردست غلط فہمی مان لیا ہے، بھاگ. مومن سے بھاگتا ہے، مومن سے بھاگتا ہے. میں آپ کو سب بتاتا ہوں، اس لیے تو میں آئی ہوں آپ کے پاس. بھاگ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تقدیر کے معنی ہے قانون کی پابندی. جیسے آگ کی تقدیر ہے جلا دینا، اس میں صرف ایک مرتبہ ایکسیپشن ہوا ہے، جب ابراہیم کے لیے آگ جلتی رہی مگر جلا نہ سکی. ایک مرتبہ بس، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. باقی آگ جہاں آئے گی جلا دے گی، جہاں آئے گی جلا دے گی. جہاں یہ آگ کی تقدیر ہے. کل شیء خلقناہ بقدر. میں کہیں جہاں آتے پڑھتا جاؤں گا، مجھ پہ اعتبار کیجیے، میں اتنا جھوٹ تھوڑی بولوں گا. تو وید جیسے بتایا میرے ذہن میں پڑھا ہوا تھا، ہمارا مذہب بہت ہی سب سے مل کے رہنا چاہتا ہے، کسی سے لڑ کے رہنا نہیں چاہتا. اسی لیے ہمیں کہا گیا خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک.
کوئی آدمی مورتی پوجا کرنے والا ہے، مورتی پوجا کرنے کی گیتا بھی اجازت نہیں دیتی ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ گیتا جی میں مورتی پوجا کو بہت برا بھلا کہا گیا، مورخ کہا گیا، بیوقوف کہا گیا، احمق کہا گیا، خیر اس کو مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، اسلام کو بیماریوں سے نفرت ہے، بیماروں سے نفرت نہیں ہے۔ شرک وہ بیماری ہے جس سے اسلام کو الرجی ہے، اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا مشرک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ اگر مشرک کو برداشت نہ کر سکتا ہوتا تو رسول کا لقب رحمت للعالمین نہ ہوتا۔ یہ مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے۔ واقعہ کو سنا ہوا ہے، اسی کے لیے تو ہم ترستے ہیں۔ آج ہندوستان کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری بھیا کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ بی جے پی، نہ کانگریس، نہ ایس پی، نہ بی ایس پی۔ ہم ویسے ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ دیش ہماری پارٹی ہے۔ جو اس دیش کا پریمی ہو وہ ہمارا، ہم اس کے۔ جو دیش دروہی ہو، ہم کو اس سے نفرت، اس کو ہم سے نفرت۔ اور بہرحال یہ کہانیاں بہت لمبی ہیں، ہم اس سیاسی باتوں کو نہیں کرنا چاہتے۔ جو اس دیش سے پیار کرنے والا ہے وہ ہمارا ہے۔ جو اس دیش کا دروہی ہے وہ جتنے نعرے لگوائے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں خلا ہوتا ہے وہیں نعرے لگتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، میرا خیال بتا دوں، یہ ہے اس کے اوپر آپ ایسے کریں کوئی آواز نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے آواز آ گئی۔ ممبر پر ایسے کریں کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن ایک ڈبے پر جب آپ ایسے کریں یا ڈھول پر تو ٹن 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 آواز آئے گی۔ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے وہی پولیٹیکل نعرے لگواتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب باتیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اب دیش کی بات تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ٹھیک گھنٹے میں زیادہ میں مجلس کو ختم ہو جانا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہی اسلام کے ساتھ ہوا جو ہندو بھائی ہمارے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اس دیش کا جتنا پریمی ہوں اتنے مودی جی نہیں ہیں۔ سیدھی بات، ٹو بی ویٹ بٹ پلیز، مودی جی کی بھی ہم ان سے پریم کرتے ہیں۔ ہم ایسے کو اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں جو نوٹ بند کرنے کے بجائے نوٹ کھولنے کے لیے آئے۔ آگے اس سے زیادہ بس ہمیں اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں، ہمیں اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، تو اب جب حضور مکے میں فاتحانہ شان سے ایک وکٹوریس کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، یہ مکہ کیا تھا؟ اس نے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو کتنا ستایا تھا۔ 13 برس، 1 2 دن 3 دن تھوڑی، 13 برس ستایا تھا۔ مکانوں کو چھین لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ سلوک کیا ہوتا اور میں لشکر لے کر آتا وہاں تو میں کیا کرتا؟ میں وہی کرتا جو اوباما نے عراق میں کیا۔ سب ایک تھیلی کے چٹنے بٹنے کا وقت، خدا لعنت کرے۔ ہم بالکل اوب چکے ہیں لوگوں سے۔ رسول 13 برس مصیبتیں سہنے کے بعد بے خطا بے قصور، یہ سب مشرک ہیں۔ شرک سے ان اللہ لا یغفر الشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب جس شرک کو معاف نہیں کر رہا ہے اسی کی ماننے والی مشرکہ عورت، مورتی پوجا کرنے والی بڑھیا، خرابی نمبر 1، لنگڑی خرابی نمبر 2، غریب خرابی نمبر 3۔ حضور نے اچھا حضور کو پہچان کوئی سکتا نہیں تھا؟ بھائی ہم کچھ گڑبڑا معاملہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں جب کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی دھوتی چلی جاتی ہے، 10 لاکھ کا کرتا آ جاتا ہے۔ ہم کوئی پولیٹیکل، ہم یہ تھوڑی کہ ابھی آپ شوق سے بی جے پی کو، ہم تو بات کر رہے ہیں، چلتی پھرتی بات کر رہے ہیں۔ حضور مکہ فتح کر کے آئے ہیں، پورا شہر حضور کے قدموں پر گر چکا ہے۔ کیا پہنے ہوئے ہیں؟ ایسا موٹا جھوٹا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ یہاں کے فاتح و کانکرر ہیں۔ گزر رہے ہیں،
دیکھیے جو آدمی معمولی ہوتا ہے وہ لباس پر زور دیتا ہے، جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ کیریکٹر پر زور دیتا ہے۔ یاد رکھیں حضور چونکہ واقعی اللہ کے بعد سب سے بڑے، ان کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد سب سے کیا پہنے ہوئے ایسا موٹا جھوٹا لباس کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے رحمت اللہ علیہ، یہ خدا کے بعد سب سے بڑے۔ ہندو بھائی بیٹھے ہیں، میں آج کل ہندو دھرم خوب پڑھ رہا ہوں، گیتا میرے پاس رکھی رہتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں برابر اس کو، اور وویکانند کا جو کام ہے ورک آف وویکانند 7 جلدوں میں اس کی دوسری جلد تک میں پہنچ گیا ہوں۔ وویکانند بہت بڑا اسکالر تھا، صحیح معنی میں رشی منی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جو پریبھاشا کی ہے ہندو دھرم کی، یہی پریبھاشا اسلام کی بھی ہے۔ دیکھیے ابھی آپ یقین کر لیں گے، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ دھرم کی جو پریبھاشا وہ ہندو دھرم بتاتا ہے وہی اسلام بھی کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ہم رسول کا قول دکھا دیں گے آپ۔ اس نے کہا بھائی توجہ سنیے، بھائی توجہ سنیے۔ اس نے کہا کہ دھارمک انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو کسی مندر میں بیٹھ کر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پوجا کرتا رہے، یہ دھرم کا استعمال ہے، دھارمک نہیں ہے۔ پڑھیے ہندو دھرم پڑھیے، بہت پیارا مذہب ہے، میں کہہ رہا ہوں پڑھیے، صحیح بات آپ جانیں گے، اب وہ تفصیل میں جان نہیں سکتا میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دھارمک انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو ہندو سجن کھڑے ہیں وہ دیکھیں، بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دھارمک انسان، دھارمک منشیہ وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو مندر میں بیٹھ کر پوجا پاٹ کرے۔ تب کون ہوتا ہے دھارمک انسان؟ انسان منشیہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 پرکار کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے جیوت رہیں، کچھ وہ جو دوسروں کے لیے جیوت رہیں۔ جو اپنے لیے جیوت رہے وہ لاکھ مندر میں بیٹھ کر پوجا پاٹ کرے، وہ دھارمک نہیں ہے۔ جو دوسروں کے لیے زندہ رہے وہ صحیح دھارمک انسان۔ اب یہی حضور نے فرمایا ہے، مولانا رضوان صاحب اور آپ تشریف فرمائے، ماشاءاللہ آپ سبھی صلاحت ہیں۔ حضور کی مسلم حدیث ہے، فرماتے ہیں نماز کا بڑا، نماز کا انکار تھوڑی تو، نماز بہت بڑی عبادت، روزہ بہت بڑی عبادت، حج بہت بڑی عبادت، مگر ان عبادتوں میں شرطیں ہیں بیٹا، ہر جگہ شرطیں لگی ہیں قرآن مجید میں۔ آپ تو قرآن پڑھتے ہی تو ہم کیا کریں؟ نماز کی بہت عمر، اب ایک نماز کی شرط کیا پہلے تو پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی اہمیت نماز میں نہیں ہے، نماز اگر تم صحیح پڑھ رہی ہو تو تم کو اچھا انسان بنا دے گی، تمہارے کردار کو سنوار دے گی۔ اب وہ رسول کہتا ہے خیر الناس من نفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کی سمسیاؤں کا سمادھان نکلے۔ بھائی معافی چاہیے، معافی چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ شریعت کے ذریعے سے تمہاری سمسیاؤں کا سمادھان نکالنا چاہتا ہے، تمہارے لیے سمسیاں پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ ایک ہے مولا کی شریعت، ایک ہے ملا کی شریعت۔ مولا کی شریعت آپ کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتی ہے، ملا کی شریعت آپ کو مصیبتوں میں پھنسانا چاہتی ہے۔ ابھی وقت نہیں بلّہ نہیں، میں کیا میں 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا؟ اب میں آپ کو دیکھا، ابھی آپ نے 2-3 سال ہوئے جب کیو ٹی وی پر ایک سعودی ملا کا یہ فتویٰ آیا، کسی نے اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ ہم آج کے زمانے میں ڈبل بیڈ پریوگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈبل بیڈ تو آپ جانتے ہوں نا، ڈبل روٹی نہ سمجھیے کہیں، 2 بستر ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ ڈبل۔ ان مفتی صاحب کا جواب کیو ٹی وی پایا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ حضور نے ڈبل بیڈ کبھی استعمال نہیں کیا تھا اس لیے ڈبل بیڈ کا پریوگ کرنا بدعت۔ عین کے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اب مجھ سے اسی کے بعد ایک پریس والے نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھیا چھوٹا سا آدمی، میں کیول اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو مفتی میاں بیوی کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے وہ شیعہ سنی کو ایک ساتھ یہ ہے شریعت کو مشکل بنانا۔ شریعت آپ کی مشکلوں کا ایک اتنا بڑا مجمع موجود ہے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، میرا قد ہے 5 فٹ 4 انچ بھائی،
آپ سے نویدن کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے 2 چیزیں پیرلل بیٹا چل رہی ہیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے رواج، ایک ہے شریعت، ایک ہے رسم، ایک ہے شریعت، ایک ہے ریچولز۔ ریچولز کی پہچان یہ ہے، رواج اور رسم کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو مشکلوں میں ڈالیں گے۔ شریعت کی پہچان یہ کہ مشکلوں کو اٹھا کے پھینک دے گی، اس لیے کہ وہ اللہ ہی بنائے گی۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، کچھ پروگرام بنانے والے ہیں حضرات امام زین العابدین کے 1400 سال پورے ان کی ولادت کو، تو بہت سی چیزیں تھیں۔ میں نے کہا بھائی ایک جو بڑی مشکل ہے وہ تو لے لیجئے، کل کیا میں نے کہا شادی لڑکیوں کی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر اس مجمع میں اتنا بڑا مجمع ہے، بیویاں بچیاں ہماری بیٹھی ہیں، اگر آپ طے کر لیں کہ ہم یہاں سے مجلس حسین سے اٹھ کر جائیں گے، شادی میں شریعت کی پابندی کریں گے، شادی چٹکی بجاتے کا مسئلہ ہے۔ 2 منٹ لگیں گے۔ ہم کوئی اختلافی بات تو کہتے نہیں ہیں۔ جہاں میل ہوگا اس کو شریعت آسان بنائے گی، جہاں جھگڑے کا امکان ہوگا اس کو مشکل بنا دے گی۔ سمجھ رہے بات میں کیا کہوں؟ اسی لیے ہمارے یہاں شریعت میں نکاح آدھے منٹ میں ہوتا ہے، طلاق میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ نکاح ہے ملانے والا، طلاق ہے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے نا، ہم لے رہے ہیں بیاہ، بہت دیر لگے گی، اس میں جلدی تھوڑی ہو جائے گا۔ تو مولا کی شریعت آسانیاں، ملا کی شریعت اس کے پیدل جاتی، اس میں دشواریاں۔ بس دشواریاں کہاں ہوں گی؟ جہاں جہالت ہوگی۔ آسانیاں کہاں ہوں گی؟ جہاں گیان ہوگا، جہاں بدھی ہوگی، جہاں عقل ہوگی، جہاں انٹلیکٹ ہوگی۔ کچھ لے کے جائیے یہاں سے۔ ہم بیٹا ابھی 20-25 دن ہوں گے، ہم دیکھیں صاحب بات بتاتے ہیں، ہم تقیہ وقیہ نہیں کرتے، ہم سیدھی بات بتا رہے ہیں۔ ہم ہندوؤں کے جلسے میں جاتے ہیں، بڑے بڑے رشی منی ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، جگت گرو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں گفتگو کرتے ہیں بھائی؟ میں کیسے دل نکال کے رکھ دوں آپ کے ساتھ؟ کوئی آدمی برا نہیں ہے، برائی صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ دھارمک گرو جو ہیں، ان کا جھگڑا بھی یہ کہ نہ جانتے ہیں نہ جاننے دینا چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہم بتا رہے ہیں، واللہ ہمارے بچے کے برابر ہے، ہم دل سے مجلس پڑھ رہے ہیں، دل سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی جو پرابلمس وہ ہم بتا رہے ہیں۔ سنی عالم ایک شیعہ کے بارے میں وہ کہے گا، ہم دیکھیے ہم شیعہ، ہمارے باپ شیعہ، ہمارے دادا شیعہ، ہمارے 15 دادا شیعہ، سکڑ دادا شیعہ، لکڑ دادا شیعہ، 1400 برس سے بیٹا ہم شیعہ چلے آ رہے ہیں۔ ہم کو ان عقیدوں کو پتہ ہی نہیں جو ان کٹھنوں کو معلوم ہے کہ یہ ہے شیعوں کا عقیدہ۔ ارے بھائی کدھر ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہاں لکھا ہے شیعوں کا عقیدہ، سوری۔ اور جب شیعہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو وہ سنیوں کے بارے میں بھی I'm sorry غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا اصول یہ ہے، ہندو مسلمان بھی یہ مسئلہ ہے، ہندو دھرم گرو ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسلمان دھرم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہی غلط فہمی میں اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مسلمانوں کو یقین دلا دیا گیا کہ سارے ہندو مشرک نہیں ہے، مشرک، اس کو بعد میں آپ سے بولے، بالکل نہیں ہے مشرک، بالکل مشرک نہیں۔ جو مورتی پوجا کرنے والوں کو مورخ کہے وہ مشرک ہوگا؟ کہاں سے شرک ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو میں بات کہاں سے نکل آئی کہ ایک بڑھیا جا رہی ہے مکے میں، حضور بہت معمولی لباس پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھے، کون ہے یہ؟ مشرکہ، مورتی پوجا کرنے والی استری، اس کے پاس جا رحمتوں للعالمین، کہتے ہیں بیوی بھی آپ بڑھیا بھی ہیں، لنگڑی بھی ہیں، بوجھ لکڑی کے گٹھر کا آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے، کرپا کر کے اگر آپ آگے آ دیں، میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میں آپ کا بوجھ ایک مشرکہ عورت، ایک مورتی پوجا کرنے والی عورت کا خیر ہے کہ آپ کا بوجھ میں اپنے سر پر رکھ کے آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ اندھا کیا جادو آنکھیں، اسے دے دیا، پیغمبر گئے۔ اب آپ جانتے ہیں بیویاں ہمارے سامنے بیٹھی خبر نہ ہو جائے بھائی، عورتوں سے ہر بات آپ بنوا سکتے ہیں، 2 منٹ کے لیے ایک بات نہیں بنوا سکتے، چپکی بیٹھی ہے، وہ چپکی نہیں رہ سکتی، وہ ان کی فطرت کے خلاف۔ اب اس عورت کو بھی جو سکون ملا، اس نے بکنا شروع کیا، کیا بکے؟ پیغمبر کو
اس نے پیغمبری کے شان میں گستاخیاں، گالیاں، مغلظات کہنا شروع کیے. پیغمبر چپ سامنے سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ صبر کرنا ہدایت الہی کا نتیجہ ہوگا. انبیاء کی پہچان ہے صبر کرنا، ائمہ کی پہچان ہے صبر کرنا، علماء کی پہچان ہے صبر کرنا. جس کو ذرا اس بات کو غصہ آ جائے وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں. وہ جاری گالیاں دیتی ہی تو سنتے جا. اس کا مکان آ گیا. پیغمبر نے کہا لکڑیاں کہاں رکھی جائیں گی؟ اس نے بتایا وہاں رکھتی ہوں. کہا نہیں میں وہاں تک پہنچا دوں گا. پہنچا دی لکڑیاں وہاں تک. اگر آج کا کوئی نیتا ہوتا خدا نہ خواستہ، آپ بتائیں ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، کسی نیتا کو آپ نے کسی بڑھیا کا سامان سر پر رکھے دیکھا؟ بتائیے ہے کوئی؟ دیش کے نیتا ہیں مگر بوجھ اٹھانے کو دیش کی نیتاؤں تیار ہیں. پہنچ گئے. اب وہ سامنے آئے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ دیکھا ہوا ہے. آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا کہ نام سے کیا کام، اس گٹھڑ کو یہاں تک پہنچانا تھا. سمجھے پہنچا دیا. نام سے کیا؟ کہ نہیں نام تو آپ کو بتانا پڑے گا. وہ آگے بڑھ کے دروازے کو یوں روک کے کھڑی ہو گئی کہ میں آپ کو گھر کے باہر نہیں جانے دوں گی جب تک آپ کیا کریں پیغمبر؟ پیغمبر نے کہا کہ بھائی میں وہی محمد ہوں جس کو تو راستے پر گالیاں دیتی ہے. آپ بتائیے بیٹا، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں. پیغمبر نے کہا تھا مسلمان ہو جا. پیغمبر نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ. پیغمبر تو ساکت صامت چپ جانا چاہ رہے تھے. زبان نہیں کا کردار نے کہا کہ مسلمان. کیریکٹر نے کہا کہ تو مسلمان. اسلام یہ اسلام ہے جس پر ہمیں فخر. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. تو عزیزوں بات یہاں سے نکلی. ایک زندگی وہ ہے جو علم سے ملتی ہے. عالم کے لیے موت نہیں ہے، جاہل کے لیے زندگی نہیں ہے. اگر آپ بحیثیت قوم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فاقے کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. مسلمان لیڈرشپ سے بھی ہم کو شکوہ ہے. مسلمان لیڈرشپ مسلمانوں کے نان ایشوز کو ایشو بنا رہی ہے. کیا کروں؟ پڑھنا بہت کچھ ہے وقت. اچھا چلیے ترتیب بدلے دے رہا ہوں. اسلامی شریعت میں آپ کو فنڈامنٹلز بتا دوں. حضور آپ تشریف فرمائیں. شریعت میں مروت نہیں ہوتی. میں غلط ہوں تو آپ ٹوک دیجئے، میں بدل دوں گا اپنا. ہماری شریعت ہیپزرڈ میں بنی نہیں ہے، بہت سسٹمیٹک ہے. اس لیے کہ شریعت اسلامی کا بنانے والا وہ ہے جس نے عقل پیدا کی ہے. وہ شریعت اسلامی میں کوئی بات بدھی کے خلاف، انٹلیکٹ کے خلاف، لاجک کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہے ہی نہیں کوئی بات. آپ نے پتہ شریعت میں جو لاجک اور عقل اور انٹلیکٹ کے اور ذہانت کے خلاف ہو. جی ہمارے یہاں جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو عقل کا حکم ہوگا وہی شریعت کا حکم ہوگا، جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا ہوگا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اب آپ شریعت کو اگر سمجھنا چاہیں اور خدا نخواستہ بدھو ہوں تو شریعت زندگی بھر آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی. شریعت کو سمجھنے کی اور کنجی ہے عقل میں اضافہ. جتنا عقل میں اضافہ کیجیے گا اتنا نہ سمجھ میں آنے والی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اتنا میں نے بتا دیا. یہ گفتگو میں نے یہ کی تھی. یہ ہندو مہاسبھا وہ سمیلن ہوا تھا بنارس یونیورسٹی میں. اس میں بڑے بڑے جگت گرو بیٹھے ہوئے تھے، شنکراچاریہ بیٹھے ہوئے تھے، گیروے دیور آلسو اسکالر. بھائی ایسی بات تھوڑی ہے. تو ہم نے ان سے یہ نویدن کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ اسلامی شریعت کو بہت کرٹیسزم کرتے ہیں اسلامی شریعت پر، اس لیے کہ آپ کو شریعت معلوم نہیں ہے. ہم آپ کو شریعت بتا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو تو بتائیے، ہم بدل دیں گے شریعت کو. ہم نے کہا ہم بدل دیں گے، بتائیے. تو ہم نے کہا ہماری شریعت کا پہلا فنڈامنٹل بنیادی ہے کہ ہماری شریعت میں کوئی بات انٹلیکٹ کے خلاف نہیں ہوتی. اس شریعت کو بدلیں ہم تو اصول کیا ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت میں کوئی بات حماقت سے خالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو جائے گا.
چھپ کے بیٹھے رہے. ہم نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں کوئی بات نیائے کے وپریت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا عادل ہے. اسی لیے جہاں بادشاہوں کی وجہ سے عدالت خطرے میں پڑ گئی تھی وہاں اللہ کی صفت میں سے عدالت کو ہٹا دیا گیا ٹو پروٹیکٹ دا مونارکی، بادشاہت کو بچانے کے لیے. یہ بھی ایک بات کہہ دوں میں، مزید سوال پسند ہو جائے گا آپ، مجھے کاٹنا خوب آتا ہے، دانتوں سے کاٹنا نہیں، مطلب کاٹ دینا. تو ہندو دھرم بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے. پرابلم دوسری ہے، اسلام بھی بہت پیارا دین تھا، لیکن اگر ایک بیش قیمت کار یا کوئی پلین IS کے لوگ ہائی جیک کر لے جائیں، القاعدہ کے لوگ ہائی جیک کر لے جائیں، طالبان کے لوگ ہائی جیک کر لے جائیں، تو اس سے پھول نہیں برسیں گے، بم برسیں گے. اس پلین کی خطا ہے؟ پلین کی خطا نہیں ہے، ان ہائی جیک کر لے جانے والوں کی خطا ہے. اسلام بینی و بین اللہ کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام اگر ان اہل بیت کے پاس رہتا جن کے سپرد کر گئے تھے رسول، یہ حدیث ایسی جس سے کوئی شیعہ سنی انکار کر ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے صحیح بخاری میں مسلم سب جگہ موجود ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن وہی رہا، اہل بیت کی جگہ یزید آ گیا، اہل بیت کی جگہ عبد الملک آ گیا، ولید آ گیا، ہشام آ گیا، عباسی بادشاہ آ گئے. بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے جب کسی معصوم شے پر کوئی ڈاکو ہاتھ میں لے لے. اب لوگ سمجھتے ہیں اسلام یہی ہے جو یزید کی شکل میں خدا لعنت کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی نسل کے جو بادشاہ اس کا اسلام سے کہتا یہی مسئلہ اس وقت ہمارا ہے. بہت اچھے، کیا بات ہے. ہندو دھرم بہت پیارا ہے مگر ہائی جیک ہو گیا ہے غلط لوگوں سے. بس اتنا میں نے کیا، زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو ہندو دھرم کو مصیبت کس نے بنایا ہے؟ رام چندر جی تھوڑی بنایا، کس نے نہیں بنایا ہے. آج جو لوگ ہندو دھرم کے ذریعے سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ دھرم کو مصیبت بنا دیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اب دیکھیے آپ، اسلام میں دوسرا فنڈامنٹل ہے جسٹس، نیائے، عدل. عدل کے خلاف اسلام میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، ناممکن. اگر اسلام کے ذریعے ظلم کیا جا رہا ہے تو بادشاہوں کا بیان کیا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے مجبوراً ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ بتائیے، ہم طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں میجورٹی کمیونٹی کا ساتھ دیں گے، اس کی مصلحت ہے، وہ ہم بتا نہیں سکتے، لیکن ہے غلط. ٹرپل ڈائیورس کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو دیکھا، طلاق تھوڑی، طلاق تھوڑی کہتے ہیں، طلاق. یہ ہے مسئلہ. 5 کیا یہ عدالت ہے؟ کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جو شے تم کو نیائے کے وپریت دکھائی دو وہ تمہاری بنائی بھی ہماری بنائی بھی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے میں آپ سب کو ہوشیاری دیتا ہوں، میرا کام بتانا، آپ کا کام ہے سمجھنا. سمجھیے نہ سمجھیے میں ایک حد تک بتا سکتا ہوں چونکہ قسم پڑھنے والا ہے. آپ کو حضور فقہی مسئلہ ہے، میں فقیہ نہیں ہوں، جو پڑھا ہے بتا رہا ہوں آپ اللہ سے. اگر ایک شوہر نے، ہم نے بتایا کہ طلاق میں بڑی شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ طلاق بالکل صحیح تلفظ سے پڑی گئی ہو، لیکن اگر 2 عادل گواہ نہیں ہیں، 2 جسٹ وٹنسز نہیں ہیں جن کے سامنے صیغہ پڑھا گیا ہو، طلاق نل اینڈ وائڈ. کیوں قید ہے؟ اس لیے کہ جب 2 گواہ عادل ہوں گے، جسٹ ہوں گے، تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یک طرفہ بیان پر طلاق نہ دیں، لڑکی کا بیان بھی لے لیں. ہے نا؟ بتائیے غلط بات ہے. امام موسیٰ کاظم نے ایک بہت بڑے اسکالر تھے،
ان کے دور میں امام ابو یوسف ہم ان کا بڑا سمان کرتے ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی تھے، وہ بہت بڑی پرسنالٹی تھے۔ امام موسیٰ کاظم نے ان کو خط لکھا، بات تو صحیح لکھی بھائی، ہم اس کو کیا کریں۔ امام موسیٰ کاظم نے ان کو خط لکھا کہ بھائی آپ نے کو اب امام کہتے ہیں، قرآن میں جب نکاح کا ذکر کیا گیا ہے تو جہاں جہاں نکاح کا ذکر ہوا کہیں دکھا دیجئے کہ گواہوں کی ضرورت ہو۔ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہے ہی نہیں ضرورت، ملانے والا ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق مشہور، طلاق میں دو جسٹ گواہ، دو عادل، واقعی عادل گواہ ہوں گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ہم نے فرمایا قرآن نے کہا تھا نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہے، آپ نے نکاح میں گواہوں کی ضرورت لگا دی، طلاق سے گواہوں کی ضرورت ہٹا دی۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کا بتائیے؟ 1500 برس سے ہم جواب کا انتظار کر رہے ہیں، 1500 برس ہو گئے، آئے گا کیا جواب اس کا؟ کوئی جواب نہیں اس کا۔ تو اسلامی شریعت پہلے عقل کے خلاف نہیں ہوگی، دوسرے جسٹس اور نیائے کے خلاف نہیں ہوگی۔ تیسری بات جو میں نے وہاں کہی تھی، سب لوگ بڑی توجہ سنا، ہم بڑے آبادی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہم نے اس لیے کھل کے بات کی وہاں پر۔ ہم نے کہا تیسری جو ہم نے کہا وہ اصول تو بہت سے، ہم ٹائم کم ہے، ہم کو 20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، تو ہم نے کہا تیسرا ہمارا فنڈامنٹل جو ہے شریعت کا وہ یہ ہے، میں نے کہا آپ سوچیں کہ میں اب دل سے گڑھ کے پڑھے دے رہا ہوں تو میں جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ پڑھے دیتا ہوں، ان کا پڑھیے۔ میں نے کہا وہ ہے کہ اذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتیاجہ علی حق مولا لغنا، یہ ہمارے یہاں کا فنڈامنٹل ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، بھیا برا نہ مانیے گا، میں بتا دیں کہ میں نے یہ عبارت غلط پڑھی ہے یا ترجمہ غلط کیا تو ورنہ پھر سے ذمہ دار ہے۔ تیسرا فنڈامنٹل یہ ہے کہ اگر ایک جنکچر ایسا آ جائے کہ اللہ کا حق ادھیکار ادا کرو تو بندوں کا حق جاتا ہے، بندوں کی ڈیمانڈ پوری کرو تو اللہ کا حق جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم نے نہیں کہا، اس کریم نے کہا جس کی بنائی ہوئی شریعت، نو پرابلم، شریعت ہے نو پرابلم، ملائیت ہے پرابلم۔ یہ بات آپ سمجھ، ادھر سے آواز آئی، میں نے کہا نو پرابلم، کیا؟ کہ دیکھو اگر ایسا جنکچر آ جائے کہ یا ہمارا حق ادا کرو یا ہمارے بندوں کا، تو ہم کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی شے کی آوشکتا نہیں ہے، جانے دو ہمارے بندوں کا حق پورا کر دو۔ اب ہم ہوشیار تو ہیں، بدھو تو ہیں نہیں، ہم نے مثال پیش کی، مثال ایسی پیش کی کہ ہم کچھ نہ کہیں مگر وہ سب کچھ سمجھ جائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کچھ نہ کہیں واللہ اور سب کچھ سمجھ جائیں، اور وہی ہوا۔ ہم نے کہا وہ شنکراچاریہ جی جس کی ہم آپ کے سامنے ادھارن دے دیں، جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو مسجد بنانے کا بہت شوق ہے، مسلمانوں کو ایک مسجد، اس کے پہلے مسجد، اس سے مسجد، اس کے پہلے دن 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 مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، تو مسلمانوں کو مسجد بنانے کا بہت شوق ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم کسی دیہات میں گئے، وہاں پر دو مسئلے سمسیایں آ گئی، واسطے میں غریب لوگ تھے بیچارے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، وہ دوڑ کے آ گئے، ہم نے سنا آپ پاس بہت فنڈ ہے، ہمارے گھر بنا دیجیے۔ یہاں پر لمیٹڈ فنڈ تھا، ہم کو اللہ میں تھوڑی ہیں، تو ان کا ہمارے لیے گھر بنا دیجیے گاؤں میں۔ ایک مولانا ہے، ارے یہ ان کی گھر کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا گھر بنائیے مسجد۔ اب ہم کیا کریں، کیا کریں بھائی، ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ، یا مسجد بنا یا گھر بنا، ہم کیا بنائیں؟ جس نے شریعت بنائی ہے وہ کہتا ہے غریبوں کے گھر بنا دو، اس لیے کہ ہم رب العالمین ہیں۔ نماز تو گھر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز کو چھوڑ دو، مسجد کو چھوڑ دو، یہ اسلامی شریعت کی برکت ہے، خدا کے لیے سمجھیے آپ لوگ، ہم کچھ کہیں کچھ آگے آپ سمجھنے کی کوشش کیے۔ وہ جو ہندو جو وہاں بیٹھے شنکراچاریہ، وہ کہنے مولانا صاحب ہم سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہی تھے کہ آپ سمجھ جائیں، تو کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھ جائیں، کہہ رہے آپ ڈر کے مارے مسجد مسجد کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مندر مندر کہنا چاہتے ہیں کہ مندر نہ بنے، غریبوں کے گھر بن جائے۔ ہم نے کہا ہم یہ تو چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ فراد بہت اب بتائیے آپ کہ آپ شریعت سے مطمئن ہوئے یا نہیں؟ آپ مجھے ایک اشرا دے دیں، شریعت کے فلسفے پڑھتا رہوں گا آپ سے، مگر میں وقت کا پابند رہتا ہوں۔
اب علم سے بات شروع ہوئی تھی، حضور دیکھیے بیٹا دیکھیے، آپ کو بیٹا کہہ گیا، سوری مجھے بیٹا کہنے کی عادت ہو گئی بھائی، آپ بھی حضور دیکھیے. ابھی لیہ میں یہ آخری ٹکڑا بس میری گفتگو کا، ایک انٹرفیت سمیلن ہوا تھا، اس میں ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، کرسچن، بہت بڑا سمیلن تھا، بہت لیہ میں 3 دن ہو چلا سمیلن. سب نے اپنے اپنے دھرم بتایا، ہم کو جو ہمارا ہم نے بتایا. سن لیجیے بس آخری ٹکڑا ہے، یاد رہے گا. سنی اس بھی سنے، شیعہ بھی سنے، ہندو بھی سنے، کیونکہ سب انوالو ہیں اس میں. وہ تیسرے دن جب جلسہ سماپت ہو گیا تو ہمارے پاس سمیلن سماپت ہو گیا تو ایک دھرم گرو آئے، سوامی جی، کہنے لگے مولانا صاحب ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتائیں تو آپ سنیں گے. ہم نے کیوں نہیں سنا؟ سنائیے. یہ سوامی واقعی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سوامی واقعی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ گھٹنا یہ ہے کہ ایک ٹربلڈ ایریا تھا، وہاں پر ہمارے ایک دوست وہ بھی سوامی تھے. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اپنی پتنی کے ساتھ بس دوبارہ سفر کر رہے تھے، یاترا کر رہے تھے، مگر ڈر رہے تھے کہ ٹربلڈ ایریا ہے، یہاں آتنکوادی آ سکتے ہیں. ڈر رہے تھے بیچارے، وہ بھی، وہ پتنی بھی ڈر رہے تھے، اور بھی ہندو تھے اس میں، وہ بھی ڈر رہے تھے. وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد آتنکوادی بس کے اندر گھس آئے. کیسا لباس تھا؟ سروں پر پگڑیاں، اونچا پیجامہ، نیچا کرتا. کہاں تک داڑھی بتائیے بھائی؟ میں نے خود دیکھا آتنکوادی، میں نے دیکھا ہے بھائی. میری داڑھی تو اتنی سی ہے، آپ کی داڑھی کچھ بڑی ہے، آپ کی داڑھی زیادہ بڑی ہے. جو آتنکوادیوں کی میں نے تصویر دیکھی ہے ان کی داڑھی کہاں تک تھی؟ آپ نے کچھ نہیں بتایا. یہاں سے چلی، یہاں سے ہوتے 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 یہاں تک آ گئی. میں نے واللہ خود دیکھا، یہاں تک داڑھی. میں نے کہا بھیا مجھے ملے تو میں سے پوچھوں بھیا تیل کون سا لگا تھا تم؟ جو ہماری داڑھی بھی یہاں تک آ جائے. کہاں وہ گھسا ہے؟ سنتے رہیے گا. کہا ایک یاتری سے کہا پڑھ قرآن، اس نے پڑھ دیا، جاؤ. دوسرے نے کہا پڑھ قرآن، اس نے پڑھ دیا، کہا جاؤ. اب تیسرا ہندو تھا، وہ کیسے پڑھے؟ وہ چار نہیں پڑھ سکا، ٹھوئے گولی مار دی. کس شریعت میں یہ ہے کہ جو آدمی قرآن نہ پڑھ سکے اسے گولی مار دو؟ کہاں ہے یہ؟ مجھے کوئی دکھائے، اندھا لولا لنگڑا کو مجھے دکھائے. آئی نہیں. اب ان کی پتنی کا بیان ہے کہ مجھے تو بس سے اتار دیا گیا تھا اور استریوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی. اب میرے پتی کی لاش آتی ہے، میرے پتی کی ٹھائیں 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 کی آوازیں برابر آ رہی ہیں. اب میرے پتی کی لاش آتی ہے، اب میرے پتی کی لاش آتی ہے. سنیے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پتی مسکراتے ہوئے بس سے اتر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے جیوت رہ گئے؟ یہ ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کیسے جیوت رہ گئے؟ کہنے لگے میں ایسے جیوت رہ گیا. دیکھیے جو ہم نے کہا تھا جہالت، رسول اللہ کا جہل اصل کل شر، جتنی برائیاں وہ ایک جڑ سے پیدا ہوتے ہیں جس کا نام ہے اگیانتا، جہالت. وہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. کہا کہ میرے پاس جب وہ آئے، قرآن کا پڑھو، قرآن پڑھو. جس نے پڑھو تو چھوڑا، جس نے نہیں پڑھا تو گولی ماری. مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو مجھے قرآن تو آتا نہیں تھا. میں نے گیتا کا شلوک پڑھ دیا. ان کا جاؤ قرآن تم کو بہت اچھا ہے، جاؤ جاؤ تمہیں بہت اچھا قرآن آتا ہے. یہ الو کی دم ایسے ہیں جن کو گیتا اور قرآن کی زبان کا فرق نہیں معلوم. کہا جاؤ. اب دیکھیے وہ عورت بھی تیز تھی، انٹیلیجنٹ تھی. اس نے کہا آپ کو یہ کیسے گیات ہوا کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ جو پڑھو گے سمجھیں گے قرآن ہے، جو پڑھو گے سمجھیں گے قرآن ہے. آپ کو کیسے کیا؟ آخر جملہ کہا یہ اس لیے مجھے وشواس ہوا کہ میں جانتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. ان کا کردار بتا رہا ہے، ان کا کردار بتا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن امن کا پیغام ہے، قرآن خدمت کا پیغام ہے، قرآن ہر ایک کی مشکلیں حل کرنے کا پیغام ہے، قرآن گیان کا پیغام، قرآن نالج کا پیغام ہے، قرآن انسانیت کا پیغام ہے.
اب ہمارے خدا کی لعنت ہو، یہ آتنکوادی ہے کہ میرا بچہ میں تو آپ کی بوٹیاں اڑا دوں. آپ نے دیکھا نہیں، ابھی دیکھا ہوگا 5-6 دن پہلے بھائی، تو واٹس ایپ پر سب کچھ آ جاتا ہے. 2 ترکش سپاہی ترکی کے، ان کو ان آتنکوادیوں نے پکڑ لیا داعش کے. ان کو کیسے مارا ہے آپ دیکھا نا بھائی، دیکھیے آپ نے دیکھا ہے. ارے ان کو زنجیروں میں جگڑ کے لٹکا دیا اور آگ نیچے سے جلتی ہوئی آ رہی ہے جی، پیٹرول سے بھر کے. اب تو مجبوری ہے. ایک ہی اذان ہوگی نا، ایک اذان ہے، ایک ہی تو اذان ہے یا لائن لگے گی ابھی؟ نشانہ موجود ہے سامنے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. بس آخر کلام میں، اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے، نماز چھوٹنے نہ پائے. روزے کی بہت اہمیت ہے، روزہ چھوٹنے نہ پائے. حج کی بہت اہمیت ہے، اس کا چھوٹنے نہ پائے. لیکن یہ نماز اگر عقل کے ساتھ ہوگی تو نماز ہے. یہ روزہ اگر فہم کے ساتھ ہوگا تو روزہ ہے. یہ حج اگر بصیرت کے ساتھ ہوگا تو روزہ ہے. بس 14 منٹ میرے پاس اسی مسائل. نماز بہت اہم ہے، مگر کیوں اہم ہے یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن نے کئی جگہ کہا ہے، میں تو وقت ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو کیوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو سچ مچ نماز پڑھتا ہوگا وہ بد کردار نہیں ہو سکتا. پر سمجھ نے پیش کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے اور بد کردار ہے تو وہ اپنے وقت کا ابن ملجم ہے، مسلمان نہیں ہے. روزہ رکھیے، ضرور رکھیے، مگر سمجھ کر کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں. لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے کہ تمہارا کردار پاکیزہ ہو جائے. کردار اگر پاکیزہ نہ ہوا، دیکھیں ہم نہیں عرض کر سکے جو اصل موضوع تھا وہ تم چھوا بھی، اس لیے بہت لمبا موضوع ہے. نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، میں بالکل آپ کو نہیں ابھار رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھیے. ضرور 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 پڑھیے. روزہ ضرور 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 رکھیے. حج ضرور ضرور کیجیے. مگر ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی وجہ سے آپ حج نہیں کر سکے ہیں تو مایوس نہ ہوئیے. اللہ معاف کر سکتا ہے. روزہ رہ گیا ہے، مایوس نہ ہوئیے. میں انکریج نہیں کر رہا ہوں آپ کو کام رکھیں،
وہ فرض اگر مایوس نہ ہوئیے، نماز رہ گئی ہے مایوس نہ ہوئیے، ایک گناہ کیجیے گا تو مایوس ہو جائیے. ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ خدا نخواستہ آپ سے ہو گیا ہے تو آپ مایوس ہو جائیے رحمت الہی سے، وہ ہے ظلم. عبادت نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، حج اللہ کا ہے. وہ اپنے ساتھ ہونے والے نامناسب برتاؤ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے بندوں پر ظلم کیا ہے کسی بھی طرح کا، بس میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی کا حق ادا نہ کرنا. تو اگر میرے بھائیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں تو پہلے دیکھیے اللہ نے اس کو حق کیا کیا دیا ہے، وہ حق نہ چھین لیں آپ. حضور فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ 2 حق لے کے پیدا ہوتا ہے. اس میں پہلا حق یہ کہ اسے جاہل نہ رکھو. اگر آپ کا لخت دل ہے، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، مگر آپ نے اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا تو آپ نے اپنے بچے کا حق مارا ہے، اپنے بچے پر ظلم کیا ہے. ہر بچی کا سن لیں شیعہ اچھی طرح سے، خوب کان کھول کے سن لیں، ہر بچی کا پیدائشی حق ہے کہ اس کی شادی ہو. اگر آپ نے رسمیں ایسی بنا دی ہیں کہ بچیوں کی شادی میں مشکلیں آ رہی ہیں تو یہ ظلم ہے. بچیاں تو بیچاری شرمیلی ہوتی، وہ تو کچھ منہ سے نہیں کہیں گے، میں تو کہوں گا نا، میں تو بغیرت ہوں، میں کہا یہ ظلم ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جہاں آسانی ہو وہاں شریعت، جہاں دشواری ہو وہاں رسم. نکاح 2 منٹ میں ہوتا ہے، 2 منٹ میں. لڑکے پر تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، بس ہم تفصیل میں نہیں جاتے، مجبوری کی بات ہے. ایک دمڑی کا بھی خرچ لڑکے پر نہیں ہے، لڑکی پر نہیں ہے، سارا خرچ لڑکے والے پر ہے. ہماری قوم کے لڑکے لڑکی بن گئے ہیں، ہم کیا کریں اس کو؟ آپ نے الٹ دیا. جہیز ہونا چاہیے، جہیز تھوڑی ہونا چاہیے، جہاز ہونا چاہیے، جہاز ہونا چاہیے. کتنی لڑکیاں ہیں جن کی نسلیں قطع ہو رہی ہیں آپ کے اس غیر شرعی سلوک کی بنا پر. یہ ظلم معاف نہیں ہوگا. آخری بات حضور نے فرمایا، سنی شیعہ سب جگہ حدیث موجود ہے کہ تم اپنے گھر میں رہ رہے ہو، پڑوس میں ایک مشرک رہ رہا ہے، ہندو رہ رہا ہے، کرسچن رہ رہا ہے، جیو رہ رہا ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے، تم کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھوکا سو رہا ہے، تم پیٹ بھر کے اور ڈکار مار کے کہہ کے الحمدللہ رب، اور سو گئے، سوئے ہو، الحمد کہہ کے اٹھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس لیے کہ ایک ہمارا بندہ تمہارے علم میں تھا کہ بھوکا ہے، تم نے اس کی بھوک مٹانے کی، چاہے وہ ہندو ہو، رب العالمین ہے اللہ بھائی، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے جو بھی ہو. اس لیے مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مظلوم کا ماتم کرنے والوں آپ ظلم سے اپنے کو بچا لیں. بچیوں پر ظلم نہ کریں، بچوں پر ظلم نہ کریں، بھائیوں پر ظلم نہ کریں، ہندوؤں پر ظلم نہ کریں. وقت ختم ہو گیا. قرآن میں نص صریح ہے کہ کافر ہو، کوئی مشرک ہو، بے دین بھی ہو، تم اس کے ساتھ غیر انصاف کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ کرے بھی، اس لیے کہ اس کا کوئی مشن نہیں، تمہارا مشن ہے لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پوری دنیا میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے، یہ تمہارا مشن ہے. اس پر آج آنا نہیں پائے، اسی کو اسلام نے چھوڑ دیا. اس لیے کربلا کی جنگ ہوئی، ورنہ کربلا کی جنگ میں حسین کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ یہودیوں سے جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، وہ یہودی تھے، مسلمان تھے. کرسچن جنگ ہوئی، وہ یہ کرسچن تھا، مسلمان تھے. مشرکوں، وہ مشرک تھا. یہ تو حسین کی جنگ کن سے ہوئی؟ مسلمانوں سے. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن بغلوں میں ہے، داڑیاں یہاں تک ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے مگر میں یا تمہارے ہاتھ سے شہید ہو جاؤں گا یا تمہیں ختم کر دوں گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہے مگر تم ظالم ہو. اور ظالم کس حد کی ہو کہ 6 مہینے کے بچے ببی طرح سے، ایک بوڑھا باپ ایک 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہوئے تم سے فریاد کر رہا ہے کہ میں نے اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس بچے کو 2 قطرے پانی پلا دو گے تو ندی سوکھ تھوڑی جائے. اس پر بھی رحم نہیں کیا گیا. بس تو جنہوں نے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ کیا تھا وہ 59 برس کے بوڑھے پر کیا رحم کرتے. حسین نے کیا خطا کی تھی؟ اس لیے حسین بار بار دشمنوں سے کہہ رہے تھے مجھے قتل کرتے ہو قتل کر لو، مگر یہ بتا دو میرا جرم کیا ہے، یہ بتا دو میری خطا کیا ہے، یہ بتا دو میرا قصور کیا ہے. بس عزیزوں، ساری قربانیاں دینے کے بعد حسین آئے رخصت آخر کے لیے. 2 مہینے کے بعد 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 2
بی بی زینب نے کہا کہ سب سے رخصت ہونا ہے آپ کو اپنے اس بیمار بیٹے سے تو رخصت ہوگی جس کو خبر ہی نہیں اس بولتے کہ ہوا کیا چیز، غش میں پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ بس حسین آئے، بھائی جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے ماشاءاللہ صاحبان نظر مجھ سے بہتر تشریف فرمائیں، یہ ٹوک دیں مجھے، میں اگر غلط پڑھ رہا ہوں۔ آ کر پھوپھی نے بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا، بیٹا 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 آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، دیکھو کوئی ملنے آیا ہے تم سے، کوئی ملنے آیا ہے۔ امام عبداللہ الدین فرماتے ہیں، کسی اور کی روایت تھوڑی ہے، فرماتے ہیں کہ جب پھوپھی نے میرا شانہ ہلایا اور آنکھ کھول کر میں نے دیکھا تو میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا، جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میں پہچان نہیں سکا، چہرے پر کسی بچے کا خون ملا ہوا تھا۔ بس بیمار سے رخصت ہوئے، وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں جلدی گزر رہا ہوں ان مصائب سے۔ اب بیمار بیٹے کو سینے سے لگانے کے بعد حسین نے کہا بیٹا ہر مصیبت پر صبر کرنا، تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے زیادہ مشکل ہے، ہم تلواریں کھائیں گے، یہ بنی ہاشم کی تاریخ ہے، مگر تم کو جو مصائب اٹھانا ہے وہ تاریخ کے خلاف ہے، تم کو یہ مصیبت اٹھانا ہے کہ زینب کی ایسی پھوپھی سربراہ ہوگی، تمہارے سامنے یتیم بچی سکینہ تماچے کھا رہی ہو، اہل بیت ہوں گے، تم قافلہ لیے ہوئے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام کا سفر، سب مصیبت بتاؤں آپ کو، آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اس مصیبت کے عالم میں جبکہ 71 لاشیں حسین اٹھا چکے ہیں، آپ بتائیے مجھے، میں قسم دیتا ہوں آپ کو، 71 لاشیں حسین اپنے دوستوں کی، عزیزوں کی جگر ٹکڑوں اٹھا چکے ہیں، اب رخصت کے بعد کے لیے خود آئے ہیں، آخری بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا آخری وصیت یہ ہے کہ سال بھر کے بعد جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ بس اس کے بعد اہل بیت سے رخصت ہوئے، کربلا کے میدان میں آ گئے، ایک بھوکے پیاسے انسان نے، 3 دن کے بھوکے پیاسے انسان نے بھائی کے میت اٹھائے ہوئے، جوانوں کی میت اٹھائے ہوئے انسان نے وہ جنگ کی کہ لوگ علی کے جہاد کو بھول گئے۔ بس آخر آواز آئی فلک سے کہ بس حسین بس اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اس وقت حسین جس گھوڑے پر سوار تھے، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، وہ گھوڑا ایک بلندی پر تھا، ایک ذرا سی اونچائی پر تھا۔ امام نے کہا تو میرے نانا کی سواری کا گھوڑا سمجھدار ہے، میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہی ہوں، لیکن یہ اونچی جگہ ہے، یہاں سے ہٹا کر مجھے کسی نیچی جگہ پر لے چل۔ اس کی وجہ بتا دی، وجہ کہا یہاں اگر میرے گلے پر چھری چل رہی ہوگی تو میری بہن دیکھ لے گی، اس لیے ایک پست جگہ میں لے کر چل کہ میری بہن دیکھنے نہ پائے۔ ہاں حسین چاہتے ہیں کہ ذبح ہوتے ہوئے بہن نہ دیکھے، اور بہن نے کیا کیا دیکھا اس کے پڑھنے کا موقع نہیں۔ وہ وفادار گھوڑا ایک نشیب میں لے کر امام کو آیا، امام سے لوگ پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بالکل صحیح پڑھتے ہیں کہ امام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، جھوم رہے تھے، کبھی ادھر جھکتے تھے، بات بالکل صحیح ہے، میں کسی پہ اعتراض تھوڑی کرا، کبھی ادھر جھکتے تھے کبھی ادھر، اس کی وجہ نہیں بتاتے۔ میں نے اس کی وجہ تاریخ میں دیکھی ہے کہ حسین کبھی ادھر جھکتے تھے کبھی ادھر جھکتے تھے، اس لیے کہ پسر سعد نے نیزہ برداروں کو حکم دیا تھا کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، جب یہ ادھر جھکنے لگے تو نیزوں سے ادھر ڈھکیل دو، جب ادھر جھکنے لگے تو نیزوں سے ادھر ڈھکیل دو۔ بس آخر حسین دین کی بلندی سے دن پر تشریف لائے، اور بس اب علماء تشریف فرمائے یہاں، ان سے آپ چیک کر لیں کہ میں نے غلط تو نہیں پڑھا۔ اب میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اب زیارت ناہیہ کے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ بہت لمبی زیارت ہے، میں ٹکڑے پڑھ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میرا جد مظلوم کربلا کی زمین پر آیا، جسم زخموں سے چور چور تھا، سینے سے خون کا، بھائی یہی الفاظ ہیں امام کے، میں غلط بات منسوخ کر رہا ہوں، امام کا لفظ یہ ہے کہ امام حسین میرے جد کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا، فوارہ ابل رہا۔ گھوڑا یہ حسرت سے منظر دیکھ رہا تھا، اے رسول کی سواری گھوڑے ہوتے بھی سمجھدار ہیں۔ اب میرا خیال ہے گھوڑے نے سوچا کہ اکبر شہید ہوئے تو حسین نے خبر دی، عباس شہید ہوئے تو حسین نے خبر دی، قاسم نے، اب حسین کا یہ منظر تو کون خبر دے، ہے ہی نہیں کوئی۔
تو گھوڑا جھکا، پھر یہاں سے زیادہ، اور اپنے چہرے کو اس ابلتے ہوئے خون سے رنگین کیا، اس ابلتے ہوئے خون سے رنگین کیا، اور دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا، کسی اور خیمے کی طرف نہیں گیا، بی بی زینب کے خیمے کو پہچانتا تھا، بہن کے خیمے تک پہنچ گیا۔ ادھر خیمے کے اندر زینب حسین کی یتیم ہونے والی سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی، بیٹی گھبرا نہیں، حسین آتے ہوں گے، بابا آ جائیں گے، بابا آ جائیں گے۔ زینب سمجھا رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، زینب نے کہا دیکھ شاید تیرا بابا آ گیا، لیکن یہ بچی جب خیمے کے در پر آئی، دیکھا گھوڑا تو موجود ہے مگر سوار موجود نہیں ہے، کہا پھپھی غضب ہو گیا، میرا بابا نہیں آیا۔ 2 منٹ بیویاں آ گئیں، چاروں طرف سے زلجلہ کو گھیر لیا گیا، وہاں محمدہ والیہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بی بی زینب نے، جن کو محافظ سکینہ بنا کر گئے تھے حسین، زینب کی نظر سکینہ پر پڑی، بچی پر، 4 برس کی یتیم، ابھی اناتھ ہوئی ہے بچی، جب اس پر نظر پڑی دیکھا وہ رو نہیں رہی ہے، وہ سکتے کے عالم میں۔ آپ جانتے ہوں گے سکتہ وہ بیماری ہوتی ہے جب انسان پر انتہائی غم ہو تو اس پر سکوت کی کیفیت آئی، جب آنکھوں سے آنسو بھی نہیں ٹپکتے۔ یہ مرحلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس میں آدمی اکثر مر بھی جاتا ہے۔ زینب ڈر گئی، قریب آئیں، سکینہ کا بازو پکڑا، سکینہ میری بچی، میری لاڈلی، میرے دل کا ٹکڑا، ارے تو یتیم ہو گئی۔ سکینہ نہیں روئی، تیرے بابا کا سر کٹ گیا، سکینہ نہیں روئی۔ 2 لوگوں کے لہدہ پر سر بلند ہے، سکینہ نہیں روئی۔ کئی جملے کہے لیکن سکینہ کی آنکھوں سے آنسو، زینب کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ بس مجلس ختم۔ اب بچی نے کہا پھوپھی میرا بازو چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے بابا کے گھوڑے سے کچھ باتیں کرنی۔ بازو چھوڑا سکینہ کا، زینب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھوڑے کے پاس آئی، آنے کے بعد گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالیں، باہیں ڈالنے کے بعد کہا کہ میرے وفادار فرس میرے بابا کے اتنا بتا دے کسی نے میرے بابا کو شہادت سے پہلے پانی بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ وہ بے زبان جانور کیا کرتا، سکینہ کے قدموں پر تڑپ تڑپ کر جہاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا۔ آپ حضرات مرحوم کی روح کے اثر ثواب کے لیے اور تمام مومنین کے اثر ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ نہیں ایک منٹ میں نے خود ابھی اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ شوکت علی صاحب اس کے مصنف ہیں اور اس کتاب کا آج اجرا کیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اس کتاب کو ضرور مشاہدہ فرمائیں گے، قیمت سے خرید کے مفت نہ لیجیے گا، میں بھی قیمت دوں گا اس کو۔ اچھا مصنف کا یہ کتاب ہے۔ بسم اللہ آپ ہاں ہاں
نہیں وہ بسم اللہ بسم اللہ. یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.